قبیلے والوں سے محبت کرنا یہ تمہارا فطری تقاضا ہے، تو ہم تمہارے فطری تقاضے کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ کاروبار کرنا، رہائش اختیار کرنا، سکون کی زندگی گزارنا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ہم کسی بھی چیز سے منع نہیں کر رہے، تم سکون کی زندگی بسر کرو، کاروبار کی طرف بھی توجہ دو، اپنے گھر بار کی طرف بھی توجہ دو۔ فطری طور پر جن کی طرف میلان اور جن کی محبت، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، اعز و اقربا، قبیلہ، کنبہ، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر فطری طور پہ ان کے لیے محبت ڈال دیا، تو ان کے لیے بھی منع نہیں ہے۔ مگر پھر قرآن نے اپنے صاف لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اعزہ و اقربا سے محبت کرو، قبیلے اور کنبے سے محبت کرو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرو، کاروبار بھی کرو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، رہائش بھی اختیار کرو اور ان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ مگر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر یہ ساری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں، زندگی کے کسی موڑ پر تمہاری رہائش، تمہارا کاروبار، تمہاری زندگی کی مال و دولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں، وجہاد فی سبیلہ، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابل آ کر کھڑے ہو جائے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مقام یہ ہوتا ہے کہ پھر ان تمام محبتوں کو، ان تمام مال و زر کو، ان تمام کاروبار کو، ان تمام رہائش کو، ان تمام تعیشات کو، ان تمام آسائشوں کو، ان تمام راحتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے پیروں سے ٹھکرا کے جدا کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ان کی طرف نہیں لپکتے ہیں، پھر یہ ان کی طرف نہیں جاتے ہیں، پھر یہ ان کے حضور حاصل نہیں ہوتے، اللہ رسول کی محبت میں یہ اپنے اعز و اقربا کی محبت کو بھی اپنے قدموں کے تلے رکھتے ہیں اور اپنے مال اور کاروبار کو بھی اپنے پاؤں کے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اگر یہ فوقیت دیتے ہیں اور اگر یہ ترجیح دیتے ہیں اور اگر یہ مقام دیتے ہیں اور یہ مرتبہ دیتے ہیں، تو فرمائے یہ مومن قوم فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان لوگوں کی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اور جہاد پر ترجیح دے بیٹھے، یا اپنے مال و دولت کو اللہ رسول کی محبت پر یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ترجیح دے بیٹھے، پھر قرآن کے فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں بخشتا۔ یعنی جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اس طرح کا رویہ اپناتا ہے، اس طرح کا طریقہ اپناتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو ترجیح دیتا ہے، اب وہ کسی اور کی محبت وہ ماں باپ کی محبت ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی اور کی محبت وہ آل اولاد کی محبت ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی آل اولاد سے بڑھ کر اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کی نگاہ میں میں محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حضور نے فرمایا اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کی طرز زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی محبت میں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کے تحفظ کی محبت میں وہ کس طرح اپنے گھر بار کو لٹایا کرتے تھے، اپنے آل اولاد کو لٹایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کا تذکرہ حدیث رسول میں بھی آتا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے اور رنگت کے اعتبار سے سیاہ فام تھے۔ یہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری نقشہ تھا، مگر دل کے اعتبار سے اور باطنی کے اعتبار سے وہ ہر خوبصورت سے بڑھ کر خوبصورت تھے، وہ ہر اجلے سے بڑھ کر اجلے تھے۔ تو ظاہری صورت جس طرح روایات کے اندر آتا ہے وہ اس طرح کی تھی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے پاس ظاہری مال و دولت بھی نہیں تھا، کہ کوئی ظاہری پیسہ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شکل و صورت ظاہری اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے اور میری رنگت ظاہری اعتبار سے بالکل سیاہ فام ہے، اور مال و دولت بھی میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون مجھ سے نکاح کرے، کیونکہ خاتون عمومی طور پر انہی چیزوں کے وسیلے سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، تو ظاہری طور پر ایسی کوئی سبب نہیں ہے کہ کوئی خاتون مجھ سے نکاح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان کے گھر پر جاؤ اور ان سے کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، کہ یہ میرے محبوب کا حکم ہے۔ تو جب وہ ان کے گھر میں گئے اور دستک دیا تو لڑکی کے والد آئے اور ان سے کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور ساتھ یہ پیغام دیا ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے ظاہری طور پر یہ سمجھا کہ پتہ نہیں واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بھیجا ہے یا خود آئے ہیں، تو میں اس کی ذرا تصدیق کر لوں۔ تو تصدیق کرنے کی غرض سے آپ نے اس وقت منع کر دیا۔ جب آپ نے منع کیا تو پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے ان کے صاحبزادی بھی یہ گفتگو سماعت فرما رہی تھی اور گفتگو سن رہی تھی۔ تو ان کی صاحبزادی نے کہا ابا حضور، یہ مت دیکھیے کہ یہ صادق ہے کہ کاذب ہے، یہ مت دیکھیے کہ یہ سچا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، بس اتنا دیکھ لیجئے کہ یہ نسبت رسول اللہ کی طرف کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے میرے محبوب نے بھیجا ہے۔ اس نسبت کے بھرم میں اگر یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی نسبت کا بھرم رکھتے ہوئے آپ میرا نکاح اس سے ہی کر دیجئے، آپ میری شادی اس سے ہی کر دیجئے۔ یہ وہ مائیں تھیں کہ جب یہ بچے جنا کرتی تھیں، ان کے یہاں اولادیں ہوا کرتی تھی تو ایمانی غیرت ان کے خونوں کے اندر رسی بچی ہوا کرتی تھی، ایمانی حمیت ان کے اندر ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مستحکم کرنے کا بنایا ہوا تھا، کہ حضور سے نسبت مضبوط ہو جائے، حضور سے تعلق مضبوط ہو جائے، حضور سے وابستگی مضبوط ہو جائے۔ پھر جب حضرت جلیبیب حضور کی بارگاہ میں واپس آئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا ہے اور نکاح کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے چند روپیہ، جو اس زمانے میں درہم و دینار چلتا تھا، وہ عطا فرمایا کہ بازار جاؤ اور نان و نفقہ کے لیے چند سامان خرید لو، جس کو ہم عام لفظوں میں جہیز کہتے ہیں، تو اس کے لیے تم کچھ سامان خرید لو۔ تو جب وہ بازار گئے اور بازار جہیز کا سامان خریدنے کی غرض سے گئے تو وہاں ایک منادی آیا اور ندا دینے والے نے یہ ندا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ جتنے لوگ جہاد پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ میدان میں آ جائیں کہ جہاد کی غرض سے جانا ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے۔
اب جب حضرت جلیبیب کے کانوں میں وہ آواز گئی تو اب گئے تو جہیز کا سامان لینے تھے، مگر ان پیسوں سے اب آپ نے تلواریں خرید لی، ان پیسوں سے آپ نے زرہ خرید لیا، ان پیسوں سے آپ نے اپنے لیے پورا جو اوزار ہوتا ہے، جو لڑنے کے لیے پورا ساز و سامان ہوتا ہے، پورا جنگی لباس ہوتا ہے، وہ سب خرید لیا۔ اب جب صف میں کھڑے ہوئے، اب صف میں حضرت جلیبیب کھڑے ہوتے تو حضور تو ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے کہ ہم نے تو تمہیں کسی اور غرض سے بھیجا ہے کہ تم یہاں صف میں کیوں کھڑے ہو، جہاد پہ تم نے کس کو بلا لیا؟ تو حضرت جلیبیب نے دوسرا راستہ یہ اپنایا کہ پورے جسم پر جنگی لباس پہنا اور ساتھ منہ پر کپڑے سے ماسک لگا لیا، تاکہ دیکھنے والا بس اتنا سمجھ جائے کہ کوئی مسلمان ہے اور پورے جنگی لباس میں ہے، مگر ہے کون یہ شناخت نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ہم حیران و پریشان ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ جس طرف جانے سے بندہ ڈر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اسی مشکل محاذ پر کھڑا ہو کر لڑ رہا ہوتا ہے۔ جس طرف جانے سے بندہ ہچکچا رہا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے جو پورے جنگی لباس میں ہے اور اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے، وہ بندہ اسی محاذ پر کھڑا ہو کر لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہاں تلوار گھماتے ہوئے بس یہ کلائی نظر آتی تو کلائی سے محسوس ہوتا کہ یہ کوئی سیاہ فام آدمی ہے، کہ اس کی رنگت بہت کالی ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور غزوہ ختم ہوا تو اب ہر کوئی بندہ اپنے اپنے خاندان اور اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو تلاش کر رہا ہے کہ کون کون شہید ہوا، اس کی لاشوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو ڈھونڈ رہے تھے، ان شہداء کی میت کو اکٹھا کر رہے تھے، قربان جائیے کہ وہاں ہی محبوب کریم علیہ السلام بھی ایک میت اور ایک لاش کو تلاش کر رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رشتہ داروں میں سے بہت سے لوگ تھے، ہم تو ان کے میتوں کو تلاش کر رہے ہیں، مگر آپ ہر ایک کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر کسی کی تلاش کرنے کی ذمہ داری آپ ہمیں عطا فرما دے تو ہم اس کو تلاش کر لیں گے۔ فرمائے کہ نہیں، کہ ان لوگوں میں میرا ایک محبوب بھی آیا تھا جس کا نام جلیبیب تھا، میں اس کی لاش کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کی میت کو تلاش کر رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جلیبیب کی لاش مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب کی لاش کو اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا تھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس میرے یار کے لیے قبر کھودی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تک صحابہ کرام قبر کی کھدائی کر رہے تھے، محبوب کریم علیہ السلام اتنی دیر حضرت جلیبیب کو اپنے رانوں پر رکھ کر اسی کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے، اسی کو تک رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس نظارے کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ کاش جلیبیب کی جگہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہوتا اور اس کی گردن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں میں ہوتی۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی محبت میں کسی چیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے، نہ اپنی آل اولاد کو ترجیح دیتے تھے، نہ اعزہ اور اقربا کو ترجیح دیتے تھے، نہ کسی اور شے کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کی ترجیح فقط رسول اللہ کی ذات ہوا کرتی تھی، فقط حضور کی محبت ہوا کرتی تھی۔ اب اس وقت آپ امت مسلمہ کا ایک جائزہ لیجئے اور ذرا حقیقت کے تناظر میں اتر کر دیکھیے۔ وہ چارلی بینڈوز سے لے کر ہینڈوز سے لے کر جو انفرادی طور پر فرانس کا بنتا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پہلے انفرادی طور پر کوئی انگلینڈ سے اٹھ کر قرآن کی شان میں گستاخی کرتا،
کوئی کسی اور جگہ سے اٹھ کر حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی کسی اور جگہ سے اٹھ کر حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی کسی اور جگہ سے اٹھ کر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا۔ پہلے جتنی گستاخیاں تھیں وہ انفرادی طور پر ہوتی تھی کہ کوئی ایک بندہ اٹھ کر اس ملعون نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، مگر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اب معاملہ انفرادی گستاخی کا نہیں رہ گیا، بلکہ اب وہی معاملہ انفرادی سے ہٹ کر اجتماعی اور حکومتی سطح پر آ گیا ہے کہ اب حکومتی سطح پر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہیں، اور حکومتی سطح پر آ کر حضور علیہ السلام اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھی فرانس کا جو معاملہ تھا وہ بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ گستاخی انفرادی سطح کی نہیں تھی، وہ گستاخی حکومتی سطح کی تھی۔ اور پھر اب اس کے بعد اب انڈیا کے اندر جو BJP جو حکومت ہے، اس کی جو ملعونہ نے جو گستاخی کری ہے، وہ گستاخی انفرادی سطح پر نہیں ہوئی ہے، وہ گستاخی حکومتی سطح پر ہوئی ہے، اور اس نے باقاعدہ اس طرح کے الفاظ کہیں کہ میرے پیچھے تو حکومت کھڑی ہے، اس طرح کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں اور اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ اجتماعی طور پر اور حکومتی طور پر ایک پالیسی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ یہ ایک پالیسی سسٹم چل نکلا ہے۔ لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں جو ان خبیثوں نے پالیسیز بنائی ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، ان پالیسیز کی حقیقت کیا ہے، ان کا ٹارگیٹ کیا ہے، ان کا حکومتی سطح پر نقطہ اختتام کیا ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم صحیح طور پر اس کا رد عمل نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اس لیے صرف اب جو معاملہ ہے ان معاملات پر اب صرف یہ معاملہ احتجاج کی حد تک کا نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج تو بے بس لوگ کرتے ہیں، میں اور آپ بے بس ہیں، ہمارے پاس حکومتی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، اقتداری طور پر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم اور آپ بے بس ہیں، تو ہم اپنی بے بسی کا تماشا بنانے کی بجائے ہم روڈوں پہ نکل کر احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ مگر جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس پاور ہوتا ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ احتجاج نہیں کرتے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے پاور کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیا ہوا ہے، ان کو اقتدار دیا ہوا ہے۔ یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت حکومتی سطح پر ایک باقاعدہ پالیسی بنائی جائے اور اس پالیسی کے تحت اس پر کلام کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سارے اسلامی ممالک اور نہ کوئی ملے تو پاکستان کھڑا ہو کہ یہ قوم اس معاملے کے اندر ہر طرح کی اپنی حکومت کا ساتھ دے گی، کہ یہ معاملہ ہماری مہنگائی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے گھی چینی اور آٹے کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے گھریلو مسئلے کا نہیں ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کی عزت کا ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کے نام اس کا ہے۔ یہ پوری قوم اس حاکم وقت کے ساتھ کھڑی ہوگی اس معاملے کے اندر کہ اگر اس معاملے کے اندر یہ آگے کوئی کارروائی کرے تو اس معاملے میں ضرورت ہے باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر ہیومن رائٹس اور ہیٹ اسپیچ کے نام پر باقاعدہ مقدمہ ہو سکتا ہے، اور اس مقدمے کو لڑا جا سکتا ہے، اور مقدمے کو لڑا جانے کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں ان کو حکومتی سطح پر ان لوگوں کو سزا بھی دلوائی جا سکتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہیومن رائٹس کے نام پر، ہیڈ اسپیچ کے نام پر باقاعدہ کوئی مقدمہ دائر کیا جائے اور اس پر باقاعدہ ایک کارروائی چلے۔ اب معاملہ صرف احتجاج کی حد تک نہ رہے۔ آپ دیکھیے عرب ممالک کے اندر ایک بہترین قدم اٹھایا ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے انڈیا کی جتنی مصنوعات تھی ہر مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا،
حلال مصنوعات کو اٹھا کر پھینک دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو وہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ہم آزادی اظہار کے نام پر ہمارا جو جی چاہے کریں، حکومت ہمارے سامنے کھڑی ہے، مگر جب عرب ممالک کی طرف سے ان کی مصنوعات پر بائیکاٹ کیا گیا، اب یہی لوگ ان کو عذرنامہ پیش کر رہے ہیں، یہی لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہینڈز اپ کر رہے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کرا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں ان مصنوعات کو بائیکاٹ کریں، ہمیں چاہیے ہم ایک قدم اور آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیے، ایک حقیقت پر مبنی بات کروں گا، ہمارے مسلمان قوم، ہماری مسلمان نوجوان نسلیں اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں یہ دن رات فلمیں ڈراموں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سوشل میڈیا ہو، یہ کیبلز ہو، یہ نیٹ ہو، ایک بمبار ہوتی ہے کہ یہ نوجوان قوم انڈین ڈراموں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، انڈین فلموں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہماری تہذیب کو بلا کر آج نوجوان قوموں کو انڈین تہذیب یاد ہے، مسلمان کی روایت وہ بھول چکے ہیں، انڈین روایت ان کو یاد ہے۔ ہمیں ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا۔ ہم جو ان چیزوں کو دیکھ کر اربوں، لاکھوں اور کروڑوں تک اور خربوں تک ہم ان کے ڈرامہ انڈسٹریز کو فائدہ پہنچاتے ہیں، فلم انڈسٹریز کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور پھر جب اربوں خربوں کا نقصان ہوگا تو یہ پھر یہاں آ کر بھی کوئی نہ کوئی عذر خواہی پیش کریں گے، پھر ان کے ہوش ٹھکانے آئے گا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں، حضور کے ہم امتی ہیں، بتاؤ کیا حضور کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے؟ حقیقت پوچھے تو سارا حق ہم پر حضور ہی کا ہے، ہماری جانوں پر حضور کا حق ہے، ہمارے مالوں پر حضور کا حق ہے، ہمارے تن پر حضور کا حق ہے، ہمارے من پر حضور کا حق ہے۔ تو یہ حضور کا حق ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ان مصنوعات کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم خود بھی اس سے پیچھے ہٹیں، اپنی نوجوان نسلوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اس لعنت سے دور کریں، تاکہ ہماری تہذیب وہ سیکھیں، ہماری روایات سیکھیں، ہمارے معاملات سیکھیں، ہمارے کلچر کا انہیں پتہ ہو، ہمارے ٹریڈیشنز کا انہیں پتہ ہو، ہمارے آداب کا انہیں پتہ ہو، ہمارے اخلاق کا انہیں پتہ ہو، ہمارے کردار کا انہیں پتہ ہو، اور معلوم ہو ہماری نوجوان نسلیں اس بات کو یاد رکھے اور جان لے کہ اعمال میں یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، نماز میں یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، زکوٰۃ دینے میں یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، مگر یہ امت رسول اللہ کی غلامی میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، یہ امت حضور کی محبت میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور کی محبت میں یہ امت کی تاریخ ہے، بلکہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب ختم نبوت کا معاملہ 70 کی دہائی میں اٹھا تھا، اس وقت کا معاملہ دیکھ لیجئے، یہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے سینیوں پر گولی کھا کر رسول اللہ کی ختم نبوت کی بقا کے لیے جنگ لڑا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی حفاظت کری تھے، وہ تاریخ آپ نے بھی دیکھی ہے، وہ تاریخ ہم نے بھی پڑھی ہے۔ تو اب ضرورت اس عمر کی ہے، یہ کوئی حساس مسئلہ نہیں ہے، عمومی طور پر لوگ اتنا کہہ کر بھی کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب نے بس جذباتی بات کر دی، علامہ صاحب نے جذباتی کلمات کہہ دیے، بڑی جذباتی تقریر تھی۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جذباتی تقریر تھی، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہارون الرشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا، فرمایا کہ آپ مدینہ کے سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں، فرمایا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امت کے رسول کی شان میں توہین ہو، حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہو جائے اور یہ امت کچھ اس کا رد عمل نہ کرے، کچھ اس کے مقابلے میں اس ایکشن کا ریئیکشن نہ آئے، تو اس کے متعلق شریعت ہمیں کیا حکم فراہم کرتی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شریعت پھر ایک بات کہتی ہے کہ ما بقاء امہ بعد شتم نبیہا، فرمایا نبی کی توہین کے بعد اس امت کو پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام کی شان میں توہین ہو اور یہ امت پھر بھی جی رہی ہو، فرمایا پھر اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔
اس کی بقا کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر یہ امت اگر کچھ کر نہیں سکتی تو کم از کم مر تو سکتی ہے نا۔ کہا جب یہ امت اتنی بے بس ہو جائے کہ کچھ نہ کر سکتی ہو تو رسول اللہ کی شان کے رد عمل کے طور پر پھر وہ مر جائے کہ اب اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اور اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اگر کائنات کی تمام عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے، کائنات کی تمام عورتوں کی عصمت دری کر دیا جائے اور تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، اس جرم سے بڑا جرم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ اس جرم سے بڑا جرم رسول اللہ کی توہین کرنا ہے۔ کبھی انڈیا سے گستاخی ہو رہی ہے اور ہم احتجاج ریکارڈ کر کے پیچھے کی جانب چلے جائیں تو یہ مسلم قوم کو زیب نہیں دیتا ہے، یہ امت مسلمہ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے، ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس تو اقتدار نہیں ہے۔ میرے پاس استطاعت تھی اس مائک کی، میں نے مائک کا استعمال کر کے آپ تک بات پہنچایا، آپ کے پاس استطاعت تھی سننے کی۔ اب ہم اس بے بسی کے عالم میں بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اس بے بسی کے عالم میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہم سنتوں کو زندہ کرنا شروع کریں، تاکہ جب کوئی لوگ ہماری نگاہوں کی طرف اٹھا کر دیکھیں، ہم زبان سے کہیں بھی نہ کہیں کہ فدا کا یا رسول اللہ، ہم زبان سے کہیں بھی نہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان مال عزت و آبرو فدا ہے، ہم زبان سے نہ بھی کہیں، ہمارا ظاہری حلیہ ایسا ہو کہ دور سے دیکھنے والا بھی کہے کہ ہو نہ ہو یہ رسول اللہ کا کوئی سچا غلام آ چکا ہے، یہ رسول اللہ کا سچا محب آ چکا ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا حضور